اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سابقہ گفتگو میں ہم نے امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا تھا، اور آج بھی سلسلہ مناقب جناب امیر کو آگے بڑھاتے ہوئے بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کے فضائل و مناقب کو متعدد جگہ پہ بیان کیا، اسی طرح قرآن نے بھی متعدد اور واضح آیات میں مولا امیر المومنین کو رسول خدا کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کے طور پہ متعارف کروایا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی طرف اگر نگاہ کی جائے تو قرآن کی 300 آیات آپ کی فضیلت و منقبت کے بیان میں نازل ہوئیں، اور آیات کی اتنی بڑی تعداد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی ہستی کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ مولا امیر المومنین کی شان میں نازل ہونے والی آیات کو اگر مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 4 قسم کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں۔ ایک قسم کی وہ آیات کہ جو فقط مولا امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئیں، ایک قسم کی وہ آیات کہ جو اہل بیت اور مولا کائنات کی شان میں مشترکہ طور پہ نازل ہوئیں، ایک قسم کی وہ آیات کہ جو جناب امیر المومنین اور دیگر اصحاب کے حق میں نازل ہوئیں، اور ایک قسم کی وہ آیات کہ جو مولا علی علیہ السلام کے حق میں اور آپ کے دشمنوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی ترتیب کو اگر مد نظر رکھیں تو ہم آئندہ اقساط میں ان آیات اور ان کی مختصر شان نزول کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آج کا ہمارا موضوع سخن فقط خالصتاً وہ آیات ہوں گی کہ جو جناب امیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں سے پہلی وہ آیت جو سورہ رعد کی 7ویں آیت ہے کہ جس میں ارشاد ربانی ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یعنی آپ تو محض تنبیہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک ہادی اور رہنما ہوا کرتا ہے۔ ابن عباس سے طبری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ اقدس کے اوپر رکھا اور فرمانے لگے، انا المنذر ولکل قوم ہاد، میں ہی تنبیہ کرنے والا ہوں اور ہر قوم کا ایک ہادی اور ایک رہنما ہوں۔ اور پھر مولا کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، انت الہادی بک یہتدی المہتدون بعدی، اے علی تو ہی ہادی ہے اور میرے بعد ہدایت پانے والے بے شک فقط تجھی سے ہدایت پائیں گے۔ یہ وہ ایک آیت ہے کہ جو فقط جناب امیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یعنی سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ امیر المومنین اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سألت ربی ان یجعلها اذنک یا علی فما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا فنسیتہ، یا علی میں نے اپنے رب سے مانگا تھا کہ اللہ تیرے کانوں کو وہ سمجھدار کان قرار دے جس کی طرف آیت نے اشارہ کیا ہے، اور یوں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا اسے کبھی بھی نہیں بھولا۔ تیسری وہ آیت کی جو سورہ بقرہ کی 274 نمبر آیت ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے، جو بھی یہ آیت بھی امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے اور فقط امیر المومنین کے ساتھ مختص ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جو لوگ اپنا مال شب و روز پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں
ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ اور محزون ہوں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق ملتا ہے کہ امیر المومنین کے پاس 4 درہم تھے، جن میں سے آپ نے 1 درہم رات میں خرچ کیا، 1 درہم آپ نے دن کے وقت خرچ کیا، اور 1 درہم آپ نے مخفیانہ طور پہ خرچ کیا، اور 1 درہم آپ نے علی الاعلان راہ خدا میں خرچ کیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کے اس فعل کو دیکھا تو کہا ما حملک علی ھذا، اے علی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے فرمایا استوجب علی اللہ ما وعدنی، یعنی مولا یہ فرما رہے تھے کہ میں اللہ کے سامنے خود کو اس چیز کا مستحق قرار دے رہا ہوں جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تو اسی اثناء میں مولا کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی جسے ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ کی 7ویں آیت کے اوپر اگر نگاہ کریں تو جناب امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا ترانہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کو بجا لائے یقیناً یہی لوگ مخلوقات خدا میں سے بہترین مخلوق ہیں۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، جناب امیر علیہ السلام تشریف لائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان ھذا وشیعتہ ھم الفائزون یوم القیامہ، بے شک علی اور اس کے شیعہ ہی بروز قیامت کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اسی اثناء میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد جب بھی جناب امیر علیہ السلام تشریف فرماتے تو اصحاب رسول خدا فرماتے کہ خیر البریہ تشریف لائے ہیں، یعنی وہ ہستی کہ جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی ہے۔ اور پھر سورہ مائدہ کی اس آیت کی طرف اگر نگاہ کریں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ولی کی ولایت کا یوں اظہار کیا کہ پوری کائنات کو یہ پیغام دیا کہ رسول کے بعد اگر اس پوری کائنات کا کوئی محور و مرکز اور سرمایہ دین ہے تو وہ فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے رسول جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، نازل کیا گیا ہے، اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، یعنی اس پیغام کو پہنچانے میں آپ بالکل نہ ڈریں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت غدیر خم کے موقع پہ حج سے واپسی کے اوپر نازل ہوئی اور خدا نے اس آیت میں ولایت جناب امیر علیہ السلام کو کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر واجب قرار دیا، اور رسول خدا کی زبان صدق سے ان الفاظ کا اظہار ہوا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں رسول مولا ہوں اس کا علی ابن ابی طالب مولا ہیں۔ اللہم وال من والا، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جس سے علی محبت کرے، وعاد من عادا، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، وانصر من نصرہ، اور جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، واخذل من خذلہ، اور ہر وہ شخص جو علی کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو اللہ بھی اس کی مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان اور یہ دعا فرمائی تو روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولاي ومولا کل مؤمن ومؤمنہ، اے فرزند ابو طالب مبارک ہو آپ کو، آج کے بعد آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے ہیں۔
دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امیر المومنین کی ولایت کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔